لیکن یہ ایک بڑی خبر آئی ہے کہ المجلس العالمی لشیوخ الاقراء یعنی رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کا چوتھا آن لائن اجلاس منعقد ہوا ہے، جس کی ترجمانی مفتی بلال قاسمی ننگلہ رائنی کر رہے ہیں۔ آپ کو بتلا دیں کہ ہندوستان سے اس المجلس العالمی لشیوخ الاقراء کے واحد رکن ہیں، جن کا نام ہے حضرت مولانا قاری المقری ابو الحسن اعظمی۔ ابو الحسن اعظمی کی ذات والا صفات محتاج تعارف نہیں ہیں۔ وہ فن قرات میں ید طولہ رکھتے ہیں اور اس فن کے مغلقات یعنی درپیش مسائل مہمہ کو حل کرنے میں مہارت تامہ رکھتے ہیں۔ 100 سے زائد کتابیں اس فن کی ان کی منظر عام پر آ چکی ہیں۔ قاری ابو الحسن ایک بورے نشی عالم دین ہیں، وہ اسلاف کی نشانی ہیں۔ ان کے ترجمان مفتی بلال قاسمی کی عربی بول چال ماشاءاللہ بہترین ہے، وہی اس کی ترجمانی کر رہے ہیں۔ مفتی بلال قاسمی کی ہم ایک ویڈیو پیش کر رہے ہیں جس میں انہوں نے اس مجلس کا مکمل خلاصہ پیش کیا ہے۔ آپ پوری خبر سنیں اور اس پر رائے بھی دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، انتہائی خوشی اور سعادت کی بات ہے کہ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ کی المجلس العالمی لشیوخ الاقراء کا چوتھا سالانہ اجلاس عام 25 جنوری 2021 کو شہر ریاض سعودی عرب میں منعقد کیا گیا، جس میں ہندوستان کی مایہ ناز علمی شخصیت اور ام المدارس دارالعلوم دیوبند کے سابق صدر القرہ استاذ الاساتذہ حضرت اقدس مولانا قاری ابو الحسن صاحب اعظمی دامت برکاتہم، رکن المجلس العالمی لشیوخ الاقراء رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ نے شرکت فرمائی، اور احقر بلال قاسمی نگلہ رائی نے آپ کی عربی ترجمانی کی۔ واضح رہے کہ یہ پروگرام کئی دفعہ مکہ ٹاور اور مکہ مکرمہ کی مبارک سرزمین پر منعقد ہو چکے ہیں، مگر اس مرتبہ وبائی صورتحال کو دیکھتے ہوئے یہ آن لائن منعقد کیا گیا۔ جو خلیجی ممالک سے تعلق رکھتے ہیں وہ مشائخ اور علماء بذات خود تشریف لائے اور ریاض میں منعقد اس پروگرام میں شرکت کی۔ بقیہ عالم اسلام کے 8 ممالک کے موقر اراکین آن لائن شریک ہوئے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ رابطہ عالم اسلامی مکہ مکرمہ نے بسیار جستجو کے بعد عالم اسلام کی وہ چنندہ شخصیات اس کمیٹی سے جوڑی ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگی کا بیشتر حصہ تدریس قراءات قرآنیہ میں گزارا ہے۔ چنانچہ اس کے لیے 15 اسلامی ممالک سے 15 اراکین کا انتخاب آج سے 4 سال قبل عمل میں آیا تھا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ قراءات قرآنیہ کا سندی حفاظ، اس فن کی ترویج و اشاعت کے بہتر سے بہتر مواقع کا حصول اور نئی ٹیکنالوجی کے استعمالات کے فوائد، ان کی اہمیت اور افادیت سے روشناس کرانا اور امت کو ان چنندہ شخصیات کے تجربات سے فائدہ پہنچانا، نیز عالم اسلام کے ہر گوشے سے آنے والے استفسارات کے جوابات ان حضرات کی زبانی یا تحریرات کے ذریعے ان تک پہنچانا وغیرہ وغیرہ، یہ اس مبارک مجلس کے اغراض و مقاصد میں شامل ہے۔
چنانچہ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ 25 جنوری 2021 کا آن لائن پروگرام ہے۔ اس پروگرام میں 3 گھنٹے تقریباً ایک 71 صفحات پر مبنی ایجنڈے پر طویل مناقشہ اور مباحثہ ہوا، اور فاصلاتی تعلیمی نظام کے متعلق اکابر نے اپنی بیش قیمت آراء اور تجاویز پیش کی، جن کو اخیر میں رابطۂ عالم اسلامی کے صدر محترم فضیلت الشیخ الدکتور عبد الکریم العیسیٰ کے ذریعے منظور کیا گیا۔ اس پروگرام میں سعودی عربیہ، کویت، یمن، بحرین، جزائر، سینیگال، افریقہ، پاکستان اور ہمارے ملک ہندوستان سے حضرت العظمی حفظہ اللہ کے علاوہ احقر کی شرکت ہوئی۔ آخر میں صدر محترم کے ناصحانہ کلمات اور آپ کی پرمغز دعا پر یہ اجلاس تقریباً 4 بجے شام اختتام پذیر ہوگا۔ میں آپ کا خادم بلال قاسمی، نگلا رائی، چرتھاول، مظفر نگر۔